بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے دلکش نگین سلام، مبارک مقدس مہینے سلام، اے قرآن آور اے وجدان گر، اے بخشش کے روشن خزینے سلام، اذانوں کی ٹھنڈک نمازوں کی خوشبو، بہت روح پرور مہینے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام صدائے وسیب۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عدنان فدا سعیدی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے وسیب کے نامور عالم دین کے لخت جگر صاحبزادہ علامہ محمد زین العابدین سعیدی صاحب، جو کہ فاضل ہیں جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور سے۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، کہ آخر لیلۃ القدر ہے کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو لیلۃ القدر کہتے کیوں ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں بہرہ مند فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صدائے وسیب کا مشکور ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں مجھ فقیر کو یاد فرمایا۔ اور سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ جل جلالہ نے 5 چیزیں ایسی جو مجھے عطا فرمائی جو کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ، پھر فرمایا کہ وہ 5 چیزیں میری امت کے لیے اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ مقدس کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، جب آخری روزہ ہوتا ہے، تو اللہ جل جلالہ روزہ رکھنے والوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے ماہ مقدس کی۔ اور خاص طور پہ یہ لیلۃ القدر قرآن پاک میں صریح الفاظ میں یہ موجود ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اور اس کی جو وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دن اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا جس کا نام حضرت شمعون تھا۔ وہ اللہ کا بڑا مقرب تھا، اللہ جل جلالہ نے اسے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ اور اس اللہ کے نیک ولی کا کمال دیکھیں ذرا کہ وہ رات کو قیام کرتا اور دن میں وہ روزہ رکھتا، اور روزہ رکھ کے پھر وہ آرام نہ کرتا بلکہ وہ کفار کے ساتھ جنگ بھی کرتا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا واقعہ ہے۔ مصطفیٰ کریم جانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو یہ حکم سنایا نا، تو صحابہ اکرام کے چشمان سے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، ہماری تو وہ عمریں بھی نہیں، 1000 برس تک 1000 برس تک۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ اللہ جل جلالہ نے خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے جب اپنے غلاموں کو یہ دیکھا کہ وہ پریشان ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جبرائیل اب دیر نہ کر، جلدی جا میرے محبوب کے پاس، اب جلدی جا میرے محبوب کے پاس، جا کے میرا سلام بھی دے، اور اپنے میرے محبوب کو جا کے یہ میرا حکم بھی سنا کہ میں نے حضرت شمعون کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، لیکن محبوب آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرماؤں گا کہ حضرت شمعون کے برابر اگر وہ 1 رکعت بھی نماز نفل ادا کر لیں، اللہ جل جلالہ اس کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اختلاف بھی تو ہے نا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، کہ آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ائمہ کرام کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں ائمہ کرام کا جو اختلاف ہے وہ بڑا لطف والا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کے نزدیک لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کو ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل ربانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی ثم بغدادی، آپ کے نزدیک بھی لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کو ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ، آپ نے اختلاف کیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر لیلۃ القدر ہی ہونی چاہیے تھی پھر وہ 21 کو ہونی چاہیے تھی۔ پھر امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر آپ نے کوئی ڈیٹ، کوئی دن مقرر نہیں کیا،
آپ نے تعین نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یہ طاق راتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، ڈھونڈو. ہاں ڈھونڈو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. لیلۃ القدر کے حوالے سے اختلافات تو سامنے آ گئے. اب جو انہوں نے حضرت امام اعظم نے استدلال کیا جی ذرا اس پہ بھی تو بات فرمائیے. ہاں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سورۃ القدر میں جو لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں وہ 3 ہیں. جی پوری صورت میں وہ 3 ہیں 3 ہے. لیلۃ القدر کے الفاظ. آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر لام سے لے کے وہ قدر کے را تک یہ ٹوٹل جو حروف ہے وہ ہے 9، اور ان کو تینوں کو جمع کیا جائے تو 27 بنتے ہیں. یہ استدلال یہ استدلال ہے. یعنی یہ 27 کو اس لیے پکا کیا گیا. ہاں جی 27 کو اس لیے پکا کیا گیا کہ کیونکہ قرآن کا جو نزول تھا، جی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کے جو حرف جو آخر جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو پیغام آئے تھے، جو قرآن مکمل ہوا تھا وہ رات بھی 27 کی تھی. اس لیے جمہور کے نزدیک جو ہے نا وہ یہی ہے 27 ہے. یہ ہے کہ 21 ہو گئی، 25 ہو گئی، 23 ہو گئی، 27 ہو گئی یا 29 ہو گئی، یہ طاق راتیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہی رات ہے لیلۃ القدر کی؟ ہاں اس کے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ میں جب سے بھی بالغ ہوا، جی میری زندگی میری حیات میں جتنے بھی ماہ مقدس آئے کبھی بھی میں نے طاق رات کو نہیں چھوڑا. اللہ جل جلالہ نے یہ خاص فضل مجھ پہ عطا فرمایا کہ اللہ نے وہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرمائی. لیلۃ القدر فرماتے ہیں کہ میں نے ہر سال کو وہ لیلۃ القدر کو دیکھا، ہر سال میری زندگی میں وہ لیلۃ القدر جب آتی تو میں اس کو پاتا. پھر آپ نے بڑی مزے کی بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی بھی آپ نے آگے تقسیم فرما دی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ مقدس اتوار یا سوموار شریف کا شروع ہو جائے تو پھر حساب لگا لینا کہ لیلۃ القدر 29 کو ہوگی، لیلۃ القدر 29 کو ہوگی. جی جی. پھر اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی حساب رکھا جائے منگل اور جمعرات کا تو پھر یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 25 کی بنے گی. پھر فرماتے ہیں اگر جمعہ اور ہفتے کو ماہ مقدس شروع ہو تو پھر یہ 27 کی بنے گی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا کہ ساری راتوں کا یہاں پہ مجموعہ جو ہے طاق راتوں کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ اس کو ڈھونڈو، جی ڈھونڈو، ان طاق راتوں میں ڈھونڈو. ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں صرف ایک رات کو لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر بس اسی رات عبادت نہ کرنا، بلکہ تمام راتوں میں ڈھونڈو تاکہ تم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکو. ایسا ہی ہے. اس والے سے تھوڑا مسائل کی طرف آتے ہیں. جی مسائل ہمارے جیسا کہ ابھی عید الفطر قریب ہے، جی فطرانہ ادا کرتے ہیں لوگ، یہ آخر صدقہ فطر ہے کیا؟ اس حوالے سے تھوڑا کچھ ارشاد فرمائیں. جی قرآن کریم فرقان حمید برہان الرشید سمندر بے کنار میں اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کا جو علم ہے وہ قرآن سے مل جاتا ہے. جی اگر اس کی میں دلیل اس انداز میں بیان کروں، صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ بھئی اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، فرمایا میں بھی وہ بھی قرآن سے استدلال کر کے میں وہ لے سکتا ہوں. اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا آخری پارہ سورۃ الاعلیٰ، اللہ جل جلالہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اس کا اگر مفہومی ترجمہ دیکھا جائے تو پھر اس کا معنی مفہوم یہی بنتا ہے کہ بھی نماز سے پہلے پہلے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کیا جائے. اور یہ صدقہ فطر کی طرف اشارہ ہے. ہمارے مفسرین نے صدقہ فطر کی طرف یہی استدلال کرتے ہوئے یہی آیہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھا. ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. احباب ذی وقار یہاں پہ تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ عدنان بھائی کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑی محنت کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. اپنے لیے تو خود ہم خرچ کرتے ہیں لیکن ہم اپنی ذات اور عاقبت کے لیے خرچ نہیں کرتے. صدقہ فطر دینا چاہیے، یہ واجب ہے اور یہ نفلی عبادت میں شامل ہے. اور اس کی دلیل اگر دیکھی جائے حدیث مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کریم جانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تب تک اللہ کی بارگاہ میں روزہ قبول ہی نہیں ہوتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کب تک؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرے. میں یہ الفاظ موجود ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے
تو وہ صدقہ فطر دینے سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ صدقہ فطر دینا صاحب استطاعت پر ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں پر ہے۔ یہ لازم ہے، جو روزے رکھتے ہیں مسلمان ہیں وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اس کا معنی و مفہوم یہ تھا۔ اچھا جی، جو فطرانہ ادا نہیں کرتے ان کے حوالے سے کوئی وعید؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تب تک ان کے روزے ہی قبول نہیں ہوتے۔ یعنی کہ جو فطرانہ ادا نہ کرے جی ان کی عبادات اللہ کے، وہ حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان وہ روزے معلق رہتے ہیں، وہ لٹکے رہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے نہیں ہیں۔ ان کے روزوں کی رسائی اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ چلیے میں اپنے آخری سوالات کی طرف آتا ہوں۔ اب صدقہ فطر دینا جنہوں نے روزے رکھے ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں روزے نہیں رکھ سکتے، ان کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ جی، میرے خیال میں تقریباً 320 روپے جو آج کے ہمارے علماء کرام ہیں، جمہور کا یہی فیصلہ ہے، 320 روپے احتیاطاً آپ ادا کریں گے۔ زیادہ جتنا ادا کا فطر لازم ہے اس کا بھی دینا ہوگا۔ ہمارے علماء کرام نے لکھا اس بات کو کہ جو صبح صادق سے پہلے جو بچہ، چاہے وہ چاند رات کو پیدا ہو، چاہے وہ صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا، اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ صدقہ فطر دیں گے۔ اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوگا تو پھر اس کا صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ اس کی دوسری مثال میں کچھ یہ بھی سمجھا دوں، ایک شخص ہے جو صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا، جی، اس کے لیے بھی ہمارے علماء کرام نے لکھا کہ وہ صدقہ فطر دے گا، اس کا حصہ دینا پڑے گا، اس کا حصہ اس کے ورثاء کو دینا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ ایک وہ شخص ہے جو صبح صادق کے بعد فوت ہوا تھا، لیکن وہ صاحب استطاعت بھی ہے، مالدار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ صبح صادق کی یہ جو قید ہمارے ائمہ نے رکھی ہے، یہ دونوں طرف آئے گی۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا صبح صادق سے پہلے، اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر اس کے ورثاء کو، رفقاء کو وہ دینا پڑے گا۔ اگر صبح صادق کے بعد والے کی اگر کنڈیشن آ جائے گی، مرلہ چل پڑے گا، تو اس میں پھر اگر وہ بچہ پیدا ہو یا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ صبح صادق تک دینا لازم ہے۔ مہمان ہمارے گھر ٹھہرا ہوا ہے، صبح کو عید ہو گئی، تو اس کا بھی ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا؟ جی بالکل، اگر اس کے رفقاء ورثاء، اس کی اجازت لینی پڑے گی، مہمان سے اجازت لینی پڑے گی۔ اگر اس کے رفقاء ورثاء آباء و اجداد میں سے کسی نے ادا کر لیا وہ تو ٹھیک ہے۔ ایسا ہی حکم یہ مہمان کے لیے بھی ہوگا۔ اگر مہمان سے پوچھ لیا جائے تو کوئی کباہت والی بات نہیں ہے، تو زیادہ اچھا ہے کہ اگر مہمان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ کا صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں ہوا تو ہم ادا کر لیں، تو مہمان بھی خوش ہوگا کہ ان کے صدقہ فطر لازم ہے، ادا کرنا ہے، اس کے بغیر ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی۔ چاہے بچہ پیدا ہوا صبح صادق سے پہلے، اس کا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ کوئی مہمان آ گیا، اس سے اجازت لے کر آپ اس کا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی صحیح معنی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارا صدائے وسیب یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے، چینل موجود ہے، انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم۔